नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की अंदरूनी और दाखिली सियासत से हट के हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किस किस्म की बातचीत और बैक चैनल कम्युनिकेशन हो रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे। ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है, जैसा कि आपने न्यूज़ स्टोरीज़ में देखा होगा। डॉन में फ़हाद हुसैन साहब की इसके हवाले से स्टोरी है, बलूचिस्तान टाइम्स में मैंने इस हवाले से लिखा है, जो ट्विटर के ऊपर भी है, कि कैसे पाकिस्तानी सोर्सेज ने पहली दफ़ा, क्योंकि इससे पहले इस हवाले से जो भी मालूमात हमारे सामने आई, जो भी दावे हमारे सामने आए, वो हिंदुस्तान के अखबारात और वहाँ के सोर्सेज से हमारे सामने आए। लेकिन अब इस्लामाबाद में पाकिस्तान के हाईली प्लेस सोर्सेज जो हैं वो ख़ुद ये कन्फर्म कर रहे हैं कि 2018 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बैक चैनल एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू था, जिसे उस वक़्त शदीद धचका लगा जब मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यूनिलैटरल एक्शन किए, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया और उसके बाद एक रद्द-ए-अमल हुआ। ताहम अब से एक बरस पहले मार्च के अंदाज़न मार्च 2020 के बाद एक बार फिर इस एंगेजमेंट के प्रोसेस का आगाज़ हुआ, और ये जो एंगेजमेंट थी बैक चैनल की, इसके नतीजे में ही हमने देखा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में DGMOs की, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग के नतीजे में 2003 का जो सीज़ फायर था, जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव था, उसे एक दफ़ा फिर उसे तक़वियत मिली, अहैया उसका हुआ। फिर हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे को प्राइम मिनिस्टर्स के विज़िट के लिए एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक गैर मुतवक्का तौर पर ट्वीट किया, फिर उनका ख़त आया, पाकिस्तान की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ, और फिर सूरत हाल वहाँ तक पहुँची जहाँ न्यूली सेलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हमाद अज़हर साहब ने ये कह डाला कि हम हिंदुस्तान से शुगर और कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं, और उसके बाद फिर एक रद्द-ए-अमल हुआ और इस प्रोसेस को एक सेटबैक मिला। लेकिन सोर्सेज ये कहते हैं कि ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, बैक चैनल एंगेजमेंट जारी है, कंटिन्यू है, और मज़ीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मैयर है वो हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ बहुत से मुश्किल सवालात हैं। कुछ मुश्किल सवालात तो वो हैं जो अपोजिशन ने खड़े किए हैं, लेकिन और भी जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है, लोग हैं मीडिया में, सिविल सर्वेंट्स में हैं, फॉरेन ऑफिस में हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन सब के ज़हनों में बहुत से सवालात हैं कि प्रोसेस कैसे चलेगा, और मोदी हुकूमत से और मोदी हुकूमत का जो किरदार और जो कैरेक्टर है RSS और BJP का, उससे हम किस किस्म की कंसेशंस एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि तमाम तर जो बैक चैनल एंगेजमेंट है उसका मकसद ये है कि कश्मीरी मुसलमानों की और कश्मीरियों के हालात में बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। तो भला वो बेहतरी किस तरह से आ सकती है, ये हमारी आज की बहस होगी। मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं डॉन के रेजिडेंट एडिटर जनाब फ़हाद हुसैन साहब, मेरे साथ हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर एम्बेसडर जनाब एम्बेसडर अब्दुल बासित, जिन्होंने भारत में सर्व किया, और उसके हवाले से उन्होंने रिसेंटली एक किताब भी लिखी है, हॉस्टिलिटी, यहाँ मेरे हाथ में है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब जो हैं मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मैं अपने गेस्ट को दोबारा वेलकम करता हूँ, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। फ़हाद हुसैन साहब से मैं आगाज़ करता हूँ। फ़हाद हुसैन साहब, जिस सोर्सेज से हमें भी पता चला, आपको भी पता चला, कुछ आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या समझ आई है कि ये प्रोसेस किस नौइयत का है और कब से ये प्रोसेस शुरू हो चुका था? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जो कुछ आज लिखा है हमने, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि ये जो बैक चैनल का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये 2018 में शुरू हुआ, और तब से ये आहिस्ता खामोशी से जो है ये आगे बढ़ता रहा है। इसमें खातिर खा जो है वो प्रोग्रेस भी होती रही है। और उसके बाद जब अगस्त 2019 में जब भारत ने जो है वो जो स्पेशल स्टेटस है वो रिवोक किया मकबूजा कश्मीर का, तो उसके बाद जाहिर बात है, क्योंकि वो इतना बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हो गया था, कि ये प्रोसेस जो है वो रुक गया था। लेकिन उसके बाद 2020 के शुरू में ये एक बार फिर शुरू हुआ, और अब तक जो है वो जारी है। इसमें मुख्तलिफ लोकेशंस पे मीटिंग्स हुई हैं दोनों तरफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी, और कहा यह जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि उसमें तमाम तर जो यानी कि जो टेंशन्स हैं और जो कशीदगी है, उसके बावजूद खामोशी से कम इतनी प्रोग्रेस जरूर हो रही है कि एक बातचीत चल रही है, ब्रेक डाउन नहीं हो रही। अब उसमें से जो ठोस फायदे हुए हैं या कोई आउटकम्स हुई हैं जिनका अभी आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया, वो तो हमें नजर आया कि हुआ है,
یہ آگے کیسے چلے گا, اس میں سے اور کیا نکلے گا, یہ دیکھنا ہوگا. لیکن فی الحال ایک مثبت ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے, اور دونوں طرف سے لگتا یہ ہے کہ انٹرسٹ ہے کہ اس کو چلایا جائے. ٹھیک, میرے ساتھ ہے یہ فہد حسین صاحب. ناظرین, میں عبد الباسط صاحب کی طرف چلتا ہوں. پاکستان کے ہائی کمشنر بھارت میں رہے, اس حوالے سے کتاب لکھی, بہت اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, بہت ہی گہری نظر ہے ہندوستان پاکستان کے تعلق پر. باسط صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسط صاحب, میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں اب سے چند دن پہلے کا. اپوزیشن لیڈر پی ایم ایل این کے اہم رہنما, پاکستان کے اس سے پہلے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں جناب احسن اقبال صاحب, انہوں نے بڑے چپتے ہوئے پوائنٹڈ کویسچنز انہوں نے ریز کیے ہیں. بنیادی ان کا مدعا یہ ہے کہ آخر ایسی کیا تبدیلی آ گئی ہے کشمیر میں, مودی سرکار نے ایسا کیا کر کے دکھایا ہے جس کی وجہ سے یہ پروسیس شروع ہے, اور پھر یہ کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر نواز شریف نے کیا غلطی کی تھی. وہ بھی تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہی چاہتے تھے جب ان پہ طرح طرح کے الزامات لگے ہیں. یہ میں آپ کو ٹکڑا ان کا سناتا ہوں. نعرے لگائے جاتے تھے مودی کے یار ہیں, یہ بھارت سے کیوں بات کر رہے ہیں. مجاہد ملت اور مبلغ اسلام حضرت مفتی عمران احمد نیازی صاحب جو ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ کشمیر پہ مودی ہٹلر بن کے کیا ظلم ڈھا رہا ہے, جو ہمیں ہندوتوا پالیسیوں کے بارے میں اسمبلی میں لیکچر دیا کرتے تھے, جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں, اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے. کیا بھارت نے کشمیر کے بارے میں کوئی نرمی دکھائی ہے؟ کیا کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے نوجوانوں کا خون بہانا بند کر دیا ہے؟ جی باسط صاحب, بہت سا مجھے فیڈ بیک ملا جب میں نے اس پہ ایک سٹوری لکھی تو لوگوں نے مجھ سے یہ سوال بھی پوچھے ہیں کہ سب سے پہلا تو جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بیک چینل ڈپلومیسی تھی, نواز شریف بھی بیک چینل ڈپلومیسی کرنا چاہتے تھے, وہ بھی مودی سرکار کو انگیج کرنا چاہتے تھے. آخر اس انگیجمنٹ میں اور اس انگیجمنٹ میں بنیادی طور پہ فرق ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, جس طرح فہد صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ 5 اگست 2019 کے بعد ایک کوالٹیٹیو تبدیلی آئی. اچھا, میں چونکہ پریوی نہیں ہوں کہ بیک چینل پہ کون لوگ اس وقت انگیجڈ ہیں, کس لیول پہ ہو رہی ہے بیک چینل ڈپلومیسی, لیکن یہ بات اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بھارت جو 25 فروری کو جو سیز فائر کمٹمنٹ جو رینیول ہوا ہے وہ آبویسلی کسی بیک چینل ڈپلومیسی کا ہی نتیجہ ہے, اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. جہاں تک اب یہ جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے اور جو اس وقت معاملات ہیں, سوالات بہت ذہن میں آتے ہیں کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کسی اسٹیل میٹ کا شکار ہوئے ہیں اور پھر دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اس اسٹیل میٹ کو توڑا جائے. میرا کویسچن بھی بنیادی طور پہ یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے میرے خیال میں کہ اگر ہم پھر اسی راستے پہ جا رہے ہیں جو ہم پہلے بھی ساری کاوشیں کر چکے ہیں, 70 سال ہمارے گزر گئے ہیں, اسٹیل میٹ ٹو اسٹیل میٹ ہماری ساری ایک ریلیشن شپ بنتی ہے, پھر ہم ایک نیا فریم ورک لے کر آتے ہیں ٹاکس کا, پھر وہ سی بی ایمز ہوتے ہیں, پھر ایک کہیں جا کے امپاس ہو جاتا ہے. اگر وہی کچھ ہم نے دہرانا ہے اور وہی ایکسرسائز دوبارہ کرنی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ میں کوئی زیادہ توقع نہیں رکھتا اس پروسیس سے. اگر بھارت نے کچھ آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ اپ فرنٹ وہ کشمیر پہ یہ اقدامات لینے جا رہا ہے یا لے گا, پھر تو چلیں, بہت بڑی اچھی بات ہے, آپ انگیج بھی ہوئیے, سب کچھ کیجئے. لیکن اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایسی ایشورنس آپ کو نہیں ہے اور پھر وہ آپ کو اسی ایک ٹاکس کے جو پروسیس ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے ایز اے کنسیشن. ہماری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ بھارت نے ہمیں ایسا اس سارے معاملے میں گھیرا ہے کہ اب ٹاکس بھی اگر کرنی ہو تو پاکستان کو کنسیشن کے طور پہ دی جاتی ہے. تو ہمارے لیے سب سے بنیادی 5 اگست 2019 کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ کشمیر کا معاملہ تنازع کس طرح حل ہوگا. اگر کشمیریوں کو کوئی ایز بھی مل رہا ہے تو وہ کس طرح ہوگا. کیا ہندوستان کی حکومت
हुर्रियत लीडरशिप को रिहा करने के लिए तैयार है, उनको बाहर आने जाने की इजाज़त है, क्या जो वहाँ पे काले कवानीन हैं उनको उठाने के लिए तैयार है, क्या वहाँ पे जो इस वक्त डीमिलिटराइजेशन करने के लिए तैयार है। अगर ये सारे इक़दाम अप फ्रंट करने के लिए तैयार है फिर तो मैं इस प्रोसेस के हक़ में हूँ, ये होना चाहिए, बैक चैनल में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर बात वहीं पे आके रुकनी है कि मुज़ाकरात होंगे, 8 सेगमेंट्स होंगे, कल्चर डिस्कस होगा, इकॉनमी डिस्कस होगी और फिर कुछ थोड़े बहुत CBMs आ जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई तवक्को न रखें आप भारत से। कश्मीर का तनाज़ा वैसे ही रहेगा, वहाँ वैसे ही रियासी दहशतगर्दी जारी रहेगी। एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया, हमारे सोर्सेज, एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका प्लान है उससे पीछे हट सकते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है जम्मू और कश्मीर को, उसे दोबारा एक रियासत का स्टेटस मिल सकता है। क्या ये कंसेशंस हो सकती हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सकती है जिसकी बात की जा रही है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट की? बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। देखिए, जहाँ तक यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का स्टेट का स्टेटस बहाल करने की बात है, वो तो भारत खुद कह रहा है कि हम करेंगे। जब 5 अगस्त का अगर आप डिसीजन पढ़ें और तकारीर आप सुनिए राजनाथ सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, वो तो ये प्रॉमिस तो उन्होंने खुद भी किया है कि हम वक्त आएगा जब इलेक्शंस होंगे तो हम ये स्टेटस बहाल कर देंगे। तो वो क्या आपको दे रहे हैं, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक ठीक है 35A की बात है, डेमोग्राफिक चेंजेस ना करने की बात है, वो कुछ समझ में आती है, वो एक अहम नुक्ता है जो कि हमने भी कई बार उठाया और उठाना चाहिए, उसको ज़ोर से उठाना चाहिए। लेकिन क्या बात यहीं पे आके रुक जाएगी या तनाज़ा भी हल होगा? अगर बात सिर्फ यहीं पे आके रुक जाती है, क्योंकि देखिए अभी भी तकरीबन 35 लाख डोमिसाइल्स भारत ने इशू कर दिए हैं इंडियंस को, तो आप किस तरह इस प्रोसेस को रोक सकते हैं? मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप फिर उसी मामले में फंस जाएंगे, मुज़ाकरात के मामले में। अभी भारत पे एक प्रेशर है, भारत इस वक्त डेस्परेट है कि आपसे टॉक्स करे। आई कैन एश्योर यू, भारत की इस वक्त कोशिश यही है कि आपसे मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो। तो हम क्यों प्लेटर में रख के दे रहे हैं? मुझे उसकी वजह क्या है? क्यों जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। क्यों भारत डेस्परेट है, क्या वजह है, क्यों कहते हैं आपके भारत डेस्परेट? देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि जब एक दफ़ा मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो गया तो जो इक़दामात वो ले रहा है कश्मीर में, उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी और वो चाहता है कि आप भी यही करें, आप भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में यही करें, आप भी गिलगित बल्तिस्तान में यही करें। तो वो सब काम आपसे चाहता है कि इस तरह ही हो। मुज़ाकरात चूँकि जब शुरू होंगे तो एक नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है, और जब नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है तो फिर आप समझते हैं कि फिर वही स्टेटस को सबको तस्लीम होता चला जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो कदम भी आप उठाएं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोग हैं रियासत के मफाद में ही कदम उठा रहे होंगे, लेकिन एहतियात के साथ, कोई जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज़, एहतियात के साथ, और अप फ्रंट भारत से कुछ आप लीजिए। तब मैं कहूँगा कि वाकई भारत सिंसियर है इस दफ़ा कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए। अच्छा, मेरे साथ रहें जनरल एजाज ऐवान साहब। मैंने एक टुकड़ा भी सुनाया एहसन इकबाल साहब का, बहुत ही चुपचाप पॉइंटेड उनका क्वेश्चन है और बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के जहन में, ख़ास करके PMLN जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उनके जहनों में ये सवाल है कि नवाज शरीफ भी तो नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाह रहे थे, वो भी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात हासिल करना चाह रहे थे, उसी के लिए वो सीक्रेट पार्लेस कर रहे थे, कभी जिंदाल से मिल रहे थे, कभी किसी और से मिल रहे थे। तो उस प्रोसेस में अगर वो ख़राब था, उस पर उनको तनकीद हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब जब इस्लामाबाद डायलॉग में कहा जा रहा है कि वी हैव टू बेरी द पास्ट और हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उस प्रोसेस में जो नवाज शरीफ कर रहे थे और ये प्रोसेस जो भी हमारे सामने है, इसमें क्या बुनियादी फ़र्क है? थैंक यू मोहित। देखिए, ट्रैक 2 हो या एक इनफॉर्मल चैनल हो या बैक चैनल हो, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल बैक चैनल हो, ये हर हाल में जारी रहते हैं, इवन हालत जंग में भी जारी रहते हैं। और जब कारगिल में जंग हो रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें डायरेक्टली एंगेज थीं और दोनों तरफ लाशें गिर रही थीं, उस वक्त भी बरजीश मिश्रा, राकेश मिश्रा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान ये चैनल चल रहा था
اس میں نسیم زہرا بھی اپنی کتاب میں لکھ چکی ہیں, اس میں بروس رائڈل بھی اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں, اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس وقت بھی وہ انگیج کیے ہوئے تھے ہندوستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آن بورڈ تھی. صرف اس میں اگر اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا تو وہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کو اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا, جو کہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے. اس لیے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اگر ابھی کارگل کی بات کر رہے ہیں, منسٹر آف پاکستان, میں تو 2014 سے 2018 کے درمیان 2017 جو 3 برس تھے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تیسری دفعہ, تو وہ بھی انگیجمنٹ کر رہے تھے, سیکرٹ پارلیز کر رہے تھے, چھپ چھپ کے ملاقاتیں کروا رہے تھے. دیکھیں چھپ چھپ کے ملاقاتیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ ایز اے اسٹیٹ وہ کر رہے ہیں اور اس میں کسی اوپننگ کی تلاش کی جا رہی ہے تو اس کو سبسٹینٹیو ریلیف لینے کے لیے اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہوتے رہنا چاہیے, اور شاید یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہمیں اوپننگ ملے گی. لیکن جو بات باسط صاحب نے کہی اور جو سوال آپ کر رہے ہیں, ان دونوں کی طرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہوگا کہ آج زمینی صورتحال کیا ہے. اگر اس میں جو کشمیری ہیں جہاں 85,000 شہادتیں ہو چکی ہیں, جہاں 14,000 بیٹیوں کی عصمت دری ہو چکی ہے, جہاں 800 بچوں کو بلائنڈ کیا جا چکا ہے پیلٹ گن سے, ان کے لیے کیا ریلیف ہے, ان کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. جو انڈین یونین کا حصہ نہیں بننا چاہتے, جو انڈین شہری نہیں بننا چاہتے, ان کے لیے کیا ریلیف ہے, وہ ایک پرنسپل ایشو ہے. اس پر اگر بات ہو رہی ہے, کوئی ریلیف نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ, دیکھیں اس میں ریلیف مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی, لیکن جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ ہندوستان جو ریلیف چاہ رہا ہے, آپ نے ایک سوال کیا تھا باسط صاحب سے, میں اس کا اپنی دانش کے مطابق جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایسا کیوں کر رہا ہے. ہندوستان اس وقت انٹرنلی اور انٹرنیشنلی اور ریجنلی ایک بہت تنہا ملک ہے 3 ریزنز کی وجہ سے. وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں, وہاں پہ ریلیجس ایکسٹریمزم اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے, وہاں پہ جو ریجنل کنٹریز کے ساتھ تمام کی تمام ریجنل نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بہت بری نہج پہ ہیں, وہاں کوئی کوڈیالٹی نہیں ہے. اور اگر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انہوں نے امریکن ایڈمنسٹریشن, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سمٹ میٹنگ کرنی ہے, ان کے ساتھ نریندرا مودی نے جا کے ٹرمپ کی طرح جفی ڈالنی ہے اور وہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے, تو یہ چہرہ لے جا کر وہ یہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے ویسٹرن فرینڈز کو, امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا ہے کہ آل از ویل, اور ہم ہر موضوع پر بات کرنے کو تیار ہیں. اس لیے انڈیا اس وقت کین ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز کرنا چاہتا ہے. ایک بریک مجھے لینے دیجیے. کیا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کو انگیج کرنا چاہتا ہے, یا اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پاکستان کو اس سے ملے گا کیا؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی سورسز نے پہلی دفعہ یہ کنفرم کیا ہے, اسلام آباد میں ہائیلی پلیس سورسز نے, کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک بیک چینل ڈپلومیسی اور کمیونیکیشن اور انگیجمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ 2018 سے چل رہا تھا, اور کم از کم 2020 کے شروع سے اس میں دوبارہ اس کا آغاز ہوا. اور اس وقت ہم نے جو بہت سی چیزیں گراؤنڈ پہ دیکھی ہے, جیسے ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہے, سیز فائر 2003 سیز فائر کی دوبارہ سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں اسی بیک چینل ڈپلومیسی کا حصہ ہے. لیکن بہت سے سوالات ہیں, اور اسی پہ ایک اہم سوال لے کر میں چلنا چاہتا ہوں فہد حسین صاحب کی طرف. فہد, میں آپ کو ایک ٹکڑا دکھاتا ہوں. پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب ڈاکٹر موحید یوسف صاحب جب کرن تھاپر صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے اکتوبر 2020 میں, تو انہوں نے کیا کہا, ذرا سنتے ہیں. Dialogue, back channel, front channel, quiet. So far, I'll tell you very honestly, in the past year, we've gotten messages about a desire of a conversation. But you know why there's a desire for a conversation in my reading? So that
there can be a dialogue which India can take to the world and say, oh, everything's settled, Pakistan, India have agreed. That's not intent. Okay. We want a real dialogue, but there is an intent and there has to be an enabling environment to talk, Karan. Create that and you will find us winning the next day. Take that one step, you will see my Prime Minister take two. Can you confirm what you said? That's not what I said. You said, your exact words were, we've got messages for a desire for conversation. फहाद हुसैन साहब, मैं जो टुकड़ा आपने सुना इसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर मोईद यूसुफ ने वही बात कही है अक्टूबर 2020 में जो अब से थोड़ी देर पहले एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ने कही है कि मोईद यूसुफ ये कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से हमें अप्रोच इसलिए किया जा रहा है ताकि एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो, एक ऐसे ऑप्टिक्स हो जिन्हें लेकर हिंदुस्तान दुनिया के सामने जा सके और कहे कि लुक, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टॉकिंग, और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो गई हैं। लेकिन जब हम इसको सुनते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमाद अजहर साहब ने जो ट्रेड की बात की, वो तो ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की उस वक्त की थिंकिंग थी उससे पाकिस्तान 180 डिग्री आगे आ गया है, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, और बगैर किसी सब्सटेंटिव चीज़ के पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कंसेशन, एक बहुत बड़ी चीज़ को दरमियान में फेंकने की कोशिश की। आपको क्या समझ आ रही? देखिए, मामला असल में ये है डॉक्टर साहब कि हमने डायलॉग तो करना है, यानी इसमें तो कोई भी शख्स जो है वो ये रहेगा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, खासकर जब मामला ज्यादा कशीदा हों तो उस वक्त तो और ज्यादा जरूरत होती है। और उस पर आप ये भी ज़हन में रखें कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो अगर न्यूक्लियर पावर्स जो कि ट्रेडिशनल एडवर्सरीज हैं और जो कि नेबर्स हैं, अगर वो बैक चैनल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब यहां तक तो बात सेटल हो। अब चलिए आगे। सवाल बैक चैनल तो ठीक है, बासित साहब ने, बैक चैनल तो ठीक है, जी मैं अभी पे आ रहा था। इंटेंशंस की बात हो रही है, बैक चैनल तो ठीक है जी, बिल्कुल। जो अभी एम्बेसडर बासित साहब ने कहा, मेरा ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से इस मामले को आगे लेके चलना है, किसने पहल करनी है, कितनी उसमें तेजी होनी है, किस तरह की कमिटमेंट नहीं है, किन पॉइंट्स के बाद जो है वो ये समझा जाए कि मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, ये असल में बात है। और इसमें मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहेगा कि जल्दबाजी, जो मोईद यूसुफ साहब ने कहा उस वक्त, उसके तनाजुर में जो कुछ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुआ फैसला और उसके बाद काबीना ने उसको जो है वो उस फैसले के उसको साइड पर कर बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम जो है वो जब तक कश्मीर के मामले पर पेशरफ नहीं होती हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन बयानात में तजाद है। सवाल ये कि तजाद क्यों आया, यानी अक्टूबर पिछले साल और अप्रैल या मार्च 2021 के दरमियान क्या कोई ऐसी चीज हुई जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की पोजीशन में कुछ चेंज आया? मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही है कि वो हमारे एंड पे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है। जिस तरीके से ये मामला हैंडल हुआ है शुगर इंपोर्ट का या कॉटन इंपोर्ट का, मेरे ख्याल में अगर उसमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन होती और इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन होती तो शायद मामला यहां तक ना पहुंचते। ये मेरे ख्याल में कुछ हद तक हमारी मिस हैंडलिंग है जिसकी बुनियाद पर ये तजाद ज्यादा हाईलाइट हो गया है। इतना होना नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए अल्टीमेटली तो बॉटम लाइन वही है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान ने ये तो क्लियर किया हुआ है कि हम कश्मीर के मामले पर तो जीरो कॉम्प्रोमाइज है। उस प्रिंसिपल पोजीशन पर रहते हुए हम किस तरीके से एक बेहतर माहौल बना सकते हैं जिसमें बातचीत आगे चले। मेरे ख्याल में इस वक्त मामला यहीं पे खड़े, न इससे बहुत आगे हैं और न ही इससे बहुत पीछे। बासित साहब, आपने जब मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो एक जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज को दोबारा से एक स्टेटस देने की बात कर सकता है, डेमोग्राफिक चेंज को रोकने की बात कर सकता है, तो आपने क्लियरली ये कहा कि ये तो बिल्कुल नाकाफी है। बुनियादी तौर पर क्या हम तवक्को रख सकते हैं अगर हमें ये यकीन आना है कि मोदी, और मुश्किल है ये काम चूँकि जो कैरेक्टर और जो बैकग्राउंड है मोदी इंतज़ामिया का और मोदी हुकूमत का, तो उन पर ट्रस्ट करना है भी बहुत मुश्किल। RSS, बीजेपी, उनकी जो हरकतें और जो इक़दामात उनके रहे हैं गुज़िश्ता 15-20 बरस में सियासी अंसर के, लेकिन क्या चीज़ें हमें देखनी है तब हमें लगे कि वो वाकई सीरियस हैं और एक प्रोसेस जो है वो चल सकता है? ठीक है, बैक चैनल में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं क्या जो हमें नजर आए तो हम समझेंगे कि कुछ हो रहा है? देखिए,
کوئی بھی پاکستانی ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، پیسفل ہوں. کوئی ذی شعور شخص یہ نہیں چاہے گا کہ بھارت کے ساتھ ہماری تا قیامت دشمنی چلتی رہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. لیکن بھارت اور پاکستان کی ایک تاریخ ہے اور ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا تنازع ہے. اور ہم نے کئی بار دیکھا کہ یہ سارے مذاکرات اور بیک چینل میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، میں اس کے فیور میں ہوں. اور جس طرح باقی دو پینلسٹ نے کہا کہ بیک چینل کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس کو جاری رہنے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا جو ہے باٹم لائن صحیح ویل طریقے سے ڈیفائن ہو جائیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس وقت گولز کیا ہیں ڈپلومیسی میں جو بھی لوگ انگیجڈ ہیں. گولز دیکھیے، میں نے کہا کہ ہمیں اپ فرنٹ بھارت کی جو سنسیریٹی ہے، پرپز ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے. ہمیں اس کے سامنے دو تین چیزیں رکھنی ہیں. ایک ڈیموگرافک، آپ نے کہا کہ 35A. میرا نہیں خیال کہ بھارت کی کوئی حکومت اس وقت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ یونیلیٹرلی اس امینڈمنٹ کو دوبارہ امینڈ کر دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف انڈیا کوئی اب بھارت کی اگر جو گورنمنٹ ہے وہ انکریج کرے تو وہ ان امینڈمنٹس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے تو یہ ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن یہ بھی ناممکنات میں لگتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کیا بھارت حریت لیڈرشپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان کو پاکستان دنیا بھر میں ٹریول کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا بھارت جو ڈریکونین لاز ہیں، ایسپا ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، کیا ان کو ہٹانے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اربن ایریاز میں ڈی ملٹرائزیشن کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ سارے بھارت اپ فرنٹ کر لے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بن جائے گی. پھر اس وقت ہمیں باقاعدہ مذاکرات شروع کرنے چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے 2004 سے 6 جنوری 2004 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مشرف صاحب کے زمانے سے 9 دسمبر 2015 کی جو اسلام آباد کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ہم نے پاکستان میں بتدریج ہماری کشمیر جو ہے ہماری پوزیشن ویکن ہوئی ہے ہر اعتبار سے، اور ہمارا بھارت نے بڑے طریقے سے دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس کو ٹاس کے ساتھ لنک کیا ہے. ہمیں اب جو ہے یہ جو پرانی جو روش ہے اس کو ترک کرنا ہوگا. ہمیں اپنی باٹم لائن صحیح طریقے سے ویل کیلیبریٹڈ طریقے سے ڈیفائن کرنی ہوگی اور بڑی یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. میں بالکل بیک چینل ہونا چاہیے، لیکن میری بس ایک گزارش یہ ہے کہ فرنٹ چینل مت شروع کیجیے گا. باقاعدہ جو فریم ورکس ہوتے ہیں اس پہ مت آئیے گا، کیونکہ اس میں اگر آپ آ گئے تو پھر آپ الجھ جائیں گے اور کچھ بھی ایکسٹریکٹ نہیں کر پائیں گے بھارت سے. آپ جنرل صاحب، بھارتی سورسز کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کا، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کا تو معاملہ طے ہو چکا ہے. 70 برس سے بھارت کا وہاں کنٹرول ہے. پاکستان نے بہت زور لگایا، بھارت کو کبھی وہاں سے پاکستان ڈسپلیس نہیں کر سکا. اب تو صرف پاکستان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اور پاکستان رکھے آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بھارت جو ہے اپنے علاقوں میں ضم کر لے گا. وہ یہ مہربانی ضرور کر سکتا ہے کہ بھارت کی بعض ریاستوں کی طرح انہیں آرٹیکل 371 دے دے، جہاں پر ان کی ڈیموگرافک چینج جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگی. وہ ایک طرح سے 35A کی طرح کی چیز جو ہے ان کو مل سکتی ہے. اور پاکستان کو صرف اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ اب پاکستان کو کچھ اور مل نہیں سکتا. محیط دیکھیں، بات سنیں، میں جو 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، ہم یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے بیک چینل شروع ہے. اگر 2018 سے یہ بیک چینل شروع ہے تو 5 اگست 2019 تو اس کے بعد آیا نا. تو اس سے سنسیریٹی کا ہندوستان کا اندازہ لگا لیں کہ وہ 2018 سے شروع کیے ہوئے بیک چینل کا رزلٹ اس نے 5 اگست 2019 کو آپ کو یا کشمیریوں کو کہہ دیا. دوسری بات جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ تو پاکستان تو ان کو ڈسپلیس نہیں کر سکا. اگر پاکستان انڈیا کو ڈسپلیس نہیں کر سکا تو کیا وہاں جو 85,000 لاشیں جنہوں نے گروا لی ہیں، جنہوں نے 14,000 بچیوں کی عصمت دری کروا چکی ہے، جس نے 800 بچوں کو بلائنڈ کر چکے ہیں، ان کے اوپر 9 لاکھ فوج ہٹا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ کیوں 23 مارچ کو پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، کیوں گرتی ہوئی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈے میں دفنا رہے ہیں. ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن اس ہمارے یا انڈیا کے کلیم کی بات نہیں ہے. بات ہے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی. یہ ایک ملٹی لیٹرل اپروچ سے مسئلہ حل ہوگا، ایٹ لیسٹ ٹرائی لیٹرل سے. ٹرائی لیٹرل میں پیپل آف کشمیر،
پاکستان اور انڈیا جب تک مل کر اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے، انڈیا اور پاکستان بھی نہیں کر سکتے، کشمیریوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. اور جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ 35A یا 370 کو انووک کرتے ہیں یا ریووک کرتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ان کو حق دیتے ہیں پلیبسٹ کا، کیا ان کو ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو یس، یہ ہے وے فارورڈ، اور بیٹریل وے فارورڈ نہیں ہے. اس میں پلیبسٹ پاکستان کے اندر جو کشمیر ہے اور جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن لاگو یہاں ہوتے ہیں وہی انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں بھی لاگو ہوتے ہیں، اور ان کا مستقل حل وہ ہوگا جو UN ریزولوشن کی روشنی میں ہوگا. نیکسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہماری سولین ایڈمنسٹریشن پرائم منسٹر بریک لے لیں جان صاحب. ہندوستانی اخبارات، جریدے، ابلاغ، وہاں کے ڈپلومیٹس جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی تاریخ میں رہ رہے ہیں جو ہے اور پرانی باتیں کر رہے ہیں. دنیا آگے جا چکی ہے، پاکستان کی معیشت اور حالات بہت کمزور ہیں اور پاکستان کو بھارت کی بات ماننی ہی پڑے گی. آخر کیا ہے پاکستان کے پاس آپشنز؟ اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھے چلتا ہوں فہد حسین صاحب کی طرف. فہد حسین صاحب، اگر آپ ہندوستان کے ذرائع ابلاغ اور وہاں کے تھنک ٹینکس کی پبلیکیشن کو دیکھیں، مغرب کے ذرائع ابلاغ کو دیکھیں، خود پاکستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی رئیس سے پہلے ایک آرگومنٹ بہت کامن رہا ہے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں، وہ یہ کہ پاکستان کی معیشت کے برے حالات ہیں. اس وقت پاکستان IMF کے بیل آؤٹس پہ چل رہا ہے، بھارت نے پاکستان کو فیٹف میں جکڑا ہوا ہے، اور بھارتیوں کا آرگومنٹ یہ ہے جس کو کہ سپورٹ کرتے ہیں برطانیہ، امریکہ، اب تو ایسا لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں، انویسٹمنٹ ہونے دیں، حالات بہتر ہونے دیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا، ایٹماسفیرکس بہتر ہو جائیں گے اور اس سے کشمیریوں کو بھی سکھ کا سانس ملے گا. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ آرگومنٹ ڈاکٹر صاحب تو ظاہر بات ہے کہ وہاں اس سائڈ سے تو آ رہا ہے، اور یہ بار بار کہا جاتا ہے، جس طرح بھی جنرل امجد عوان بھی یہ بات کر رہے تھے، اعجاز عوان صاحب بھی بات کر رہے تھے، جنرل اعجاز عوان، کہ وہاں پہ وہ کہا ہی جاتا ہے یا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان کی مجبوری بن گئے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. اور اسی لیے جو شروع میں جو میں امبیسڈر باسط صاحب کی بات سے میں اگری کر رہا تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جو بھی جس طرح کی بھی انگیجمنٹ ہے اس میں ہم ذرا آنکھیں کھول کے جائیں، کیونکہ اگر آپ ماضی دیکھیں، ماضی میں جس طرح ہوتا رہا تو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی مذاکرات شروع ہوئے اس کے بعد کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہوا ہے، اور پھر جو ہے وہ کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس ٹائم ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ پاکستان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی مجبوری ہے، میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو آپ ٹریجیکٹری دیکھیں تو پچھلے چند سالوں سے جس طریقے سے انڈین سوسائٹی جو اس میں جو ایک بحران کھڑا ہوا ہے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے پڑھا بھی ہوگا کہ ڈیموکریسی انڈیکس میں انڈیا کی جو ریٹنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو وہاں پہ ایک سوشل کیوس ہے، وہاں پہ ہر حوالے سے ایک پرابلم کھڑا ہوا ہے، اور بھارت کا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے وہ اس کو بھی ٹھیس پہنچ رہی ہے. تو یہ بالکل بات درست ہے کہ ہماری اکانومی کے چیلنجز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ ہماری مجبوری ہے، بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں یہ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے کہ اس خطے میں اگر امن ہمیں لے کے آنا ہے تو ہاتھ ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھانا چاہیے، مگر وی شوڈ کیپ آور آئیز اوپن. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوتی تب تک ہمیں کوئی کمٹس نہیں کرنی چاہیے، لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے اگر بھارت واقعی میں کچھ اس طرح کے اقدامات لیتا ہے تو میرا خیال ہے پھر بات کچھ حد تک آگے بڑھ سکتی ہے. ہمارا پرنسپل پوزیشن پکی ہونی چاہیے، اور ہمارا تمام تر پالیسی کا محور جو ہے وہ مقبوضہ کشمیری کے لوگ ہونے چاہیے. اچھا، میرے ساتھ رہیں عبد الباسط صاحب. امبیسڈر باسط صاحب، آپ کی کتاب جو لیٹسٹ آپ کی کتاب ہے ہاسٹیلٹی، ڈپلومیٹس ڈائری آن پاکستان انڈیا ریلیشنز اینڈ مور، وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے پڑھ بھی رہا ہوں. اس میں آخری ایک دو چیپٹرز میں آپ نے ذکر کیا کہ کیسے بھارت کی حکومت نے آپ کو ایک ہاک کے طور پر پریزنٹ کیا، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریئلسٹ ہیں، حقیقت پسندانہ آپ بات کرتے ہیں. تو اگر آپ ایک ریئلسٹ ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بھارتی آرگومنٹ ہے جس سے امریکہ
برطانیہ اور شاید سعودی عرب اور UAE بھی سپورٹ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرو، انویسٹمنٹ ہونے دو. بھارتی بھی کہتے ہیں اس میں کیا رسک آپ کو نظر آتا ہے؟ کشمیر کو سائڈ پہ رکھو، کشمیر کو بھول جاؤ، کشمیر ماضی بن چکا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھو. کیوں کشمیر کی خاطر؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ یہ چیزیں کہتے رہے ہیں، اداریے چھپتے رہے ہیں یہاں پر انگریزی اخبارات کے کہ بھئی کشمیر کی خاطر پاکستان کو کیوں آپ تباہ کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ بات کریں، حالات ٹھیک کریں، کشمیر کو بھول جائیں. اس میں خطرہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی ہے، اور بھارت تو یہ بات کرے گا کیونکہ وہ پاکستان کو ایک اسی پیرائے میں پیش کرتا ہے کہ پاکستان از اے فیلنگ اسٹیٹ، یہ تجربہ ہی ٹھیک نہیں تھا. یہ تو بھارت کا پروپیگنڈا ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے. لیکن ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے اپنے ایٹیچیوڈ میں. اور جب تک کشمیری جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھارت کا جو تسلط ہے اس کو قبول نہیں کرنا، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم ہمیں اپنی سفارتکاری کو بہتر کرنا ہے، اس کو زیادہ ایفیکٹو کرنا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہم اس محاذ پہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں کہ دنیا کو بتائیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ آرگومنٹ فوراً ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں جو بھارت سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. میں اس کو سمجھ نہیں پاتا. ہمارے اگر اکنامک پرابلمز ہیں تو اس کی وجہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں آسٹیریٹی بنیادی وجہ نہیں ہے. وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اور بہت سی ہماری انٹرنل وجوہات ہیں. اس پہ افغانستان کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر کی جو گورننس کے ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. اکانومی کی جہاں تک مسائل ہیں، ہمارے چیلنجز یقیناً فہد نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے چیلنجز تو ہیں، لیکن کیا ہمارے جو بھارت کے تعلقات میں اگر ہم ٹاکس کرنا شروع کر دیں گے تو کیا ہمارے اکنامک چیلنجز نہیں رہیں گے؟ اس سوال کا مجھے جواب کوئی دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو اکنامک چیلنجز ہیں دیٹ از بیکاز آف آر ریلیشنز اور ایڈورسری ریلیشنز ود انڈیا. اس کی اور بہت سی وجوہات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں جہاں تک میرا جہاں تک یقین ہے، اور میں اس بات پہ بالکل ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ جب تک کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں بھارت کے تسلط کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ اس کو شاید کچھ کامیابی مل گئی ہے، لیکن جس طرح جنرل اعجاز ایوان صاحب نے کہا کہ بھارت ذرا 9 لاکھ اپنے جو سیکیورٹی پرسنل ہے وہ ہٹا کے دکھائے ہمیں، پھر ہم دیکھتے ہیں. جل صاحب، جو آرگومنٹ بیچا گیا ہے بھارتی ذرائع ابلاغ کی طرف سے، مغربی ذرائع ابلاغ کی طرف سے، وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت میں اتنی جان نہیں ہے. ابھی ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رونلڈ ریگن ڈاکٹرائن پہ نریندر مودی کی حکومت کام کر رہی ہے. اور ایک ایکسپریشن جو ہمیں سمجھ آئی ہے بھارتی سورسز سے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو اتنی زیادہ پورا برس ٹینشن رکھی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے 1 برس میں ہندوستان نے، مودی سرکار نے $2 بلین کا صرف اسلحہ خرچ کیا لائن آف کنٹرول پر. پاکستان کو بھی $1 بلین سے زیادہ کا اسلحہ ریٹیلیشری فائر میں استعمال کرنا پڑ گیا. اور جہاں بھارت کی معیشت اسے افورڈ کرتی ہے، پاکستان کی معیشت افورڈ نہیں کرتی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اونلی ابھی تک جو واحد سبسٹینٹو گراؤنڈ پہ تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی فوجوں نے ایک طرح سے آپس میں ٹروس کر لیا ہے لائن آف کنٹرول پہ، جس میں 2003 کے سیز فائر کو ایک دوبارہ سے اس کو ایک اہمیت دی گئی ہے. تو آپ یعنی کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ بھارت تو اس طرح سے دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت ہی بیٹھ جائے؟ دیکھیں موید، میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں، اگر ہندوستان نے 2 ارب کا اسلحہ خرچ کر کے پاکستان سے 1 ارب کا خرچ کرا دیا ہے، تو کیا کل $1.5 ٹریلین خرچ کر کے امریکہ نے افغانوں کی ول کو ڈیفیٹ کر لیا تھا؟ قوموں کی ول، نیشنل ول اور ریزالو ڈیفیٹ نہیں ہوتا 2 ارب کے اسلحے سے اگر وہ $1.5 ٹریلین کے اسلحے سے ڈیفیٹ نہیں ہوا. اسی طرح ویتنام میں اگر امریکہ نے بہت کچھ خرچ کر کے ویتنامیز کے ریزالو کو ڈیفیٹ نہیں کیا تو انڈیا مجھے یہ سبق نہ سکھائے کہ وہ 2 ارب کا اسلحہ خرچ کر کے پاکستان کا 1 ارب خرچ کروائے گا اور ہمارے سے اپنا نیشنل نیریٹو یا نیشنل انٹرسٹ واپس چھین لے گا یا ہمارے ریزالو کو ڈیفیٹ کر دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے، دونوں ڈی جی ایم اوز نے، یہ ایک پورے پروسیس کا ایک حصہ تھا، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. یہ سٹینڈ الون ارینجمنٹ یا 2 ڈی جی ایم اوز کی اچیومنٹ نہیں ہے. میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے کشمیر. Prime Minister of Pakistan has to go back to the parliament
اینڈ انفارم دیم کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کی آپشن کیا ہے اور وہ کس طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ جو اپروول دیتی ہے میں اس پہ آئی ووڈ ایگری, آئی ہیو نو پرسنل گرج اگینسٹ اینی تھنگ. اسی طرح وقت ہمارا ختم ہو گیا. ہمارے تینوں پارٹنر ایکسپرٹس کو, تینوں اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں, ان کو آپ نے سنا, فیصلہ آپ کا ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پروسیس بہت اچھا ہے, اگر اس سے امن نکل سکے. ہونا چاہیے بیک چینل انگیجمنٹ بھی ہونی چاہیے, ہر قسم سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے, لیکن ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ہی احتیاط سے کرنا پڑے گا پاکستان کی حکومت کو, بیکاز اس کے راستے میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. آج کی ڈسکشن سے یہی چیز پتہ چلتی ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.